خلیل کا خاندان بے قصور، سی ٹی ڈی قتل کی ذمہ دار قرار، ڈی آئی جی آپریشن پنجاب اظہر حمید، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب رائے طاہر، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بابر سرفراز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، ایس ایس پی سی ٹی ڈی جواد قمر، ڈی ایس پی سی ٹی ڈی صاحباد ریجن کو بھی معطل کر دیا گیا، مقابلے میں ملوث 5 افراد کو انسداد دہشت گردی مقدمات چلانے کا فیصلہ۔ سانحہ ساہیوال، جے آئی ٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کو مکمل رپورٹ پیش نہ کر سکی، ذیشان کے متعلق مزید حقائق سامنے لانے کے لیے جے آئی ٹی نے وقت مانگ لیا، عثمان بزدار نے ابتدائی رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا، ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں مدعیوں کے بیان قلم بند نہیں کیے۔ ساہیوال واقعے میں گاڑی کا معاملہ، گاڑی فیصل آباد میں مارے جانے والے دہشت گرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی، گاڑی عدیل نے آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے 9 مئی 2018 کو خریدی، گاڑی ثاقب محمد نامی شخص سے 6,80,000 کی خریدی گئی، گاڑی کچھ عرصے سے ذیشان جاوید کے استعمال میں تھی، ذیشان کے فون سے دہشت گرد عثمان کے ساتھ سیلفی بھی حاصل کی گئی۔ سربراہ جے آئی ٹی کی مقتول خلیل کی رہائش کا آمد، اعجاز حسین شاہ نے خلیل کے بھائی اور ذیشان کی والدہ سے بھی ملاقات کی۔ ابھی اس میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور نہ ہی اتنے بڑے واقعے کو 3 دن میں یا 2 دن میں کوئی رپورٹ دی جا سکتی ہے۔ 30 ڈیز جو ہے وہ پیریڈ ہے اس کو کنکلیوڈ کرنے کا، کورٹ میں چلان سبمٹ کرنے کا۔ جے آئی ٹی کے سربراہ اعجاز شاہ نے حکومت کی جانب سے تفتیش کے لیے دیے گئے 72 گھنٹے کی مہلت کا بھانڈا پھوڑ دیا، کہتے ہیں قانون کے مطابق بڑے صحنے کی تفتیش 30 دن میں مکمل کرنا ہوتی ہے، اتنے بڑے واقعے کی 2 سے 3 روز میں رپورٹ نہیں دی جا سکتی۔ ایوان وزیر اعلیٰ کا جے آئی ٹی کے سربراہ اعجاز شاہ سے رابطہ، سید اعجاز شاہ کی میڈیا پر بیان دینے پر اظہار برہمی، حساس نوعیت کا معاملہ ہے، بیان بازی سے گریز کرنے کی ہدایت۔ گاڑی میں سے کسی کوئی مزاحمت نہیں کی گئی ہے اور ہم لوگ پہلے یہی سمجھتے رہے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلے پہ تھے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اندر کوئی ڈاکو ہے، چور ہے، کیا ہے، اور پھر گاڑی دوسری آئی، اس نے جب بچے نکالے ہیں نا، ہر بندہ رونے لگ گیا کہ یہ تو تایا مار کر روئے گی تو یہ معصوم بچوں کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ سی ٹی ڈی نے گاڑی کو ہٹ کیا، سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے فائرنگ کر دی، عینی شاہدین کی میڈیا سے گفتگو، شیشے کالے نہیں تھے، گاڑی سے بھی کوئی فائر نہیں ہوا، کپڑوں کے بیگ ہمارے سامنے نکالے، کارروائی کے بعد سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کے رنگ اڑ گئے تھے، عینی شاہد ڈاکٹر ندیم عباس کہتے ہیں ظلم پر خاموش رہنا بڑا ظلم ہے۔ سانحہ ساہیوال، سیاسی اور سماجی شخصیات کی مقتولین کے گھر آمد، پی ٹی آئی کے اسد کھوکھر، مرکزی سیکرٹری جے یو آئی سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری، ایم پی اے خالد محمود ڈوگر، چودھری محمد یوسف اور ڈاکٹر ندیم عباس سمیت دیگر کی آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ آئی جی پنجاب کا نیا حکم نامہ، کوئی پولیس اہلکار نو فیئر مونوگرام والی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر بھی نہیں پہنے گا، ایلیٹ فورس والے بھی کوئک رسپانس فورس کا یونیفارم نہیں پہنیں گے، جو گاڑی استعمال میں نہیں ان سے مونوگرام ہٹانے کی ہدایت۔ سانحہ ساہیوال بھی پنجاب پولیس کو راہ راست پر نہ لا سکا، پی آئی سی کے باہر پولیس گردی کا ایک اور واقعہ، میاں نواز شریف کی روانگی کے بعد پولیس اہلکاروں کے لیگی کارکنان کو دھکے، ڈی ایس پی کی لیگی کارکن کو گالیاں، شہری پولیس اہلکار کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گالیوں سے روکتا رہا۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا پی آئی سی میں 5 گھنٹے تک چیک اپ، ای سی جی، ایکو کارڈیوگرافی اور ہیلیم سکین ٹیسٹ کیے گئے، دل کے پٹھے معمول سے زیادہ سخت، رپورٹ غیر تسلی بخش، میڈیکل بورڈ اینجیوگرافی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کرے گا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کا پی آئی سی میں طبی معائنہ، لیگی کارکنان سی سی یو 3 میں داخل ہو گئے، شور شرابے سے ماحول خراب، سیکیورٹی اہلکار سے بھی بدتمیزی کی۔ فارماسوٹیکل کمپنیز نے ادویات کی قیمتوں میں 60 سے 80% اضافہ کر دیا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ادویات کی گراں فروشی پر قابو پانے میں ناکام، چند ہفتے قبل ادویات کی قیمتوں میں 15 سے 20% اضافے کا بم گرایا گیا، ادھر چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکھر کی ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ جعلی اور انسانی جلد پر تباہ کن اثرات ڈالنے والی کاسمیٹکس نہیں چلیں گی،
پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے کاسمیٹکس کی تمام مصنوعات کا ملک بھر کے لیے مشترکہ سٹینڈرڈ فائل کیا. کاسمیٹکس کمپنیوں کے لیے PSQCA کا لائسنس لینا لازمی قرار. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک دباؤ کم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک. ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید کی ہدایت پر مختلف راستوں پر یو ٹرنز بند کرنے کا فیصلہ. ادھر رہائشی اور کمرشل عمارتوں کے 5 نقل جات کی منظوری دے دی گئی. LDA سٹی کے فائل ہولڈرز کو پلاٹ دینے کے لیے حصول اراضی کا عمل تیز. DG LDA آمنہ عمران خان کی ہدایت پر اسکیم کا سائٹ آفس قائم. اسکیم کی پلاننگ میں ترامیم کو حتمی شکل دینے کی ہدایات جاری. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اقربا پروری. پرائیویٹ یونیورسٹیز کو چارٹر دینے کا اختیار پرائیویٹ یونیورسٹی کے مالک کو سونپ دیا گیا. گھریلو ملازمین کے حقوق کا تحفظ. پنجاب حکومت نے قانون تیار کر لیا. ملازم کی عمر 15 سال سے زائد. جبری مشقت ممنوع. 8 گھنٹے ڈیوٹی جبکہ ہفتے میں 1 چھٹی بھی ہوگی. بیماری سے بچاؤ کی ویکسینیشن بھی مالکان کی ذمہ داری میں شامل. محکمہ لیبر کی 100 روزہ پالیسی کے ثمرات پنجاب امپلائزر سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن تک پہنچ گئے. جدید آٹومیشن پالیسی کا فیز 1 مکمل. گھریلو ملازمین کا بل پاس ہوتے ہی رجسٹریشن کے آغاز کا عندیہ. پنجاب وائی فائی کے سگنلز ختم ہونے لگے. مفت وائی فائی کی سہولت. حکومت کا منصوبے کے لیے مزید فنڈز دینے سے انکار. شہر کے مختلف مقامات پر لگے وائی فائی ہاٹ اسپاٹ بند. سابق دور حکومت میں مفت وائی فائی کے لیے 19 کروڑ 42 لاکھ خرچ کیے گئے تھے. کابینہ کمیٹی برائے فائنانس کا اجلاس. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیے 95 ملین روپے. لاہور مسافر خانے کے لیے 29 ملازمین رکھنے کی منظوری دے دی گئی. شاہدرہ اور محمود بوٹی کے مقام پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کا پلان. MD واسا نے منصوبے کے لیے شاہدرہ میں 1000 ایکڑ محکمہ جنگلات کی اراضی لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کر دی. کمشنر لاہور ڈویژن ڈاکٹر مجتبیٰ پراچا کی زیر صدارت اجلاس. جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا گیا. سپورٹس کی جاری ترقیاتی اسکیم میں زمین کے حصول کے لیے ہدایات جاری. MD واسا سے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ MCB کی ملاقات. سپریم کورٹ کی ہدایت پر واسا کا ڈیم فنڈز اکاؤنٹ کھولنے کا فیصلہ. MCB کے وفد کا واسا کو علیحدہ بلنگ پورٹل تیار کر کے دینے کی پیشکش. MD واسا کی ڈائریکٹر فائنانس کو علیحدہ بلنگ پورٹل پر کام کرنے کی ہدایت. بجٹ ٹیکس اور گاڑیوں کا ریکارڈ آن لائن ہوگا. محکمہ بلدیات کا ٹیکس سے متعلقہ تمام ریکارڈ آن لائن کرنے کا فیصلہ. سرکاری بابو ہو جائیں اب ہوشیار. عوام کی شکایات کا حل نہ کیا تو چلے گا ڈنڈا. گورنر چودھری سرور نے پنجاب رائٹ ٹو پبلک سروس مسودہ قانون 2019 پر دستخط کر دیے. رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن پنجاب کا سربراہ چیف کمشنر ہوگا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب بھر کی ماتحت عدلیہ میں زیر التوا پرانے کیسز فوری نمٹانے کا حکم. شہر کی علاج گاہیں بیماریوں کی آماج گاہیں بننے لگیں. شیخ زید ہسپتال میں صفائی کے ناقص انتظامات. ہسپتال کے مختلف وارڈز میں بلیوں اور لال بیگ کا راج. گھریلو ملازمہ عظما کے قتل کی گتھی سلجھ گئی. قاتل مالکن نکلی. SP اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن شازیہ سرور کی پریس کانفرنس. ملزمہ معروف نے تفتیش کے دوران اعتراف جرم کر دیا. باغات کے شہر میں مری کا موسم. مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور ژالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ. محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی. بارش نے ملتان چنگی سبزی منڈی کا پول کھول دیا. ماڈل منڈی قرار پائے جانے والی سبزی منڈی میں گندگی کے ڈھیر. ادھر پھول منڈی میں بارش سے سڑکیں کیچڑ میں لت پت. پھول مارکیٹ کا حسن مان پڑ گیا. سینئر صوبائی وزیر کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو 1 ہفتے کا آخری الٹیمیٹم. نتائج تسلی بخش نہ ہونے پر ٹاپ مینجمنٹ تبدیل کرنے کا عندیہ. عبدالرحیم خان کہتے ہیں کوئی رعایت نہیں ہوگی. زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد ہوگا.
لاہور بورڈ کا انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والے ہونہار طلبہ کے لیے قومی ذہانت وظیفے کا اعلان۔ میرٹ پر پورا اترنے والے امیدواروں کو 36,000 روپے سالانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ وظیفے کے لیے پری میڈیکل 1032، پری انجینئرنگ 1009، جنرل سائنس 979، کامرس 858 مقرر کیے گئے۔ لاہوری ہوشیار، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شہر میں مختلف ناشتہ پوائنٹس پر چھاپے، 7 سیل، 64 کو جرمانے، ناقص آٹا اور پیکنگ کے لیے رتی کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا لبرٹی میں مونال ریسٹورنٹ پر چھاپا، وکلاء کی رکاوٹ کے باوجود مکمل ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ادھر PRA کا ایل کیفے اور بندو خان ریسٹورنٹ کے ریکارڈ کی سیکروٹنی کا عمل تیز، ریکارڈ کے لیے بینکوں کو خط۔ خراب میٹر خود بخود ٹھیک ہو گئے، لیسکو کی پھرتیاں، صارفین کے بلوں پر خراب میٹر تبدیل کا سٹیٹس لگا دیا۔ خراب میٹروں کی تعداد 30,000 سے زائد، تبدیل کرنے۔ شہباز شریف نے آشیانہ اسکینڈل میں گرفتاری چیلنج کر دی۔ نیب 6 ماہ سے تحقیقات کر رہا ہے، ایک بھی ثبوت ریکارڈ پر نہیں آیا۔ ہائی کورٹ ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دے۔ ادھر سابق وزیر اعظم کی پیناما کیس کی سماعت کرنے والا 2 رکنی بینچ تحلیل ہو گیا۔ QC 182 میں سرکاری اراضی کی غیر قانونی طور پر فروخت کا انکشاف۔ ضلع کونسل لاہور نے تانگا سٹینڈ کے لیے اراضی خریدی، با اثر سیاسی گھرانے نے سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے فروخت کر دی۔ وفاقی وزیر عامر کیانی اور سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا شیخ زید ہسپتال کا دورہ۔ وفاقی وزیر کا ہسپتال کے مسائل جلد حل کروانے کی یقین دہانی، کہتے ہیں وزیر اعظم کی کرکٹ کے بعد صحت ترجیح ہے۔ 27 جنوری کو وزیر اعظم ہیلتھ اسکیم کا افتتاح کریں گے۔ شہر میں 3 روزہ پولیو مہم کا دوسرا روز، ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنرز کا مختلف UCs کا دورہ، پولیو ٹیموں کی کارکردگی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ لارڈ میئر لاہور سے ممبر یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ہیومن رائٹس کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ننھے بچے کی جج بننے کی خواہش، سیشن جج لاہور خالد نواز نے خواہش پوری کر دی۔ ننھے بچے کو ساتھ بٹھا کر درخواست ضمانتوں پر کیسز کی سماعت کی۔ ادھر نیشنل لاء کالج کے طلباء کا اساتذہ کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ کا دورہ۔ مشیر وزیر اعلیٰ چودھری اکرم کی جانب سے صحافیوں اور کالم نگاروں کے اعزاز میں تقریب، گورنر پنجاب مشیر وزیر اعظم نعیم الحق سمیت تحریک انصاف کے رہنماؤں اور سینئر صحافیوں کی شرکت۔ کیلی گرافی، سی اسکیپ اور لینڈ اسکیپ پر مبنی تصاویر کی نمائش، زندگی کے مختلف پہلوؤں اور رنگ پینٹنگز کے ذریعے نمائش کا حصہ بنے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی خصوصی شرکت۔ اور اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام جاری انڈر 16 ایتھلیٹکس کیمپ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل۔ کیمپ میں شامل کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے فٹنس ٹیسٹ شروع کیے گئے۔